تھوڑا سا اگر آپ سے پوچھنا چاہوں اف یو آر کمفرٹیبل کہ وٹ کلکڈ فار یو، آپ نے کہا کہ آپ نے کافی عرصہ انگزائٹی فیس کی، وہ سنگل چیز یا وہ چلے نمبر آف تھنگس جو آپ کے لیے کلک کی، وہ کیا؟ جسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا. اچھا. پہلے ہوا میں اکیلا، کیونکہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا، سب نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا. اتنی آئسولیشن تھی کہ، اور پہلے بالکل مجھے اللہ کی رحمت سے میں نا امید ہو گیا تھا، اور مجھے لٹرلی وہ سوسائڈل تھاٹس بھی آنا شروع ہو گئے. تو اسی دوران میں ایک ویڈیو سن رہا، تو اس میں وہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے، وسیلہ بنانا ہوتا ہے. تو وہ قاسم علی شاہ صاحب کی نا میں سن رہا تو ایک ویڈیو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے ویسے ہی نا میں نے سرچ کیا، تو پہلی ویڈیو جو سامنے آئی وہ تھی غم. تو اب وہ میں نے کلک کی، کیونکہ اب وہ جیسے میں نے کلک کی تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا، یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے، اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں، سر سجدے میں ڈال، نام محمد آہوں میں، دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے، غم کو ریڈ کرنا ہے. وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا، یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا، جو 3 دفعہ، کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے گی، تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا، اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آئے، یہ شارٹ کورس ہے. اب میرے لیے جو میری تنہائی تھی وہ میری سب سے بڑی سپورٹ اس لیے بن گئی کہ مجھے کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا نہیں تھا. پھر میں نے اور سنا، پھر میں نے اور لوگوں کو سنا، پھر میں نے اسی طرح سے یوتھ کلب، اسی طرح سے طه ابن جلیل سارا. اکثر جب وہ جو تھا جو لاسٹ جو ہمارا ہوا تھا تو اس میں نے انہی کی سنی باتیں انہی کو سنا رہا تھا. تو بس لیکن دیکھیں نا کہیں سے بھی اگر، اور ان سے بھی جب پوچھتے تھے نا جیسے کہ آپ کے لیے ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ کہ یہ جو ہم عمل سے خالی ہو گئے ہیں نا، وہ علم جو عمل سے خالی رہ جائے اس کا بھی پوچھا جائے گا. صحیح بات. تو کرنے والے کام ہے، کر ڈالو. ہمارا سب سے بڑی خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم انفارچونیٹلی آخری سانس کو موت سمجھتے ہیں. بچپن مر گیا، جوانی مر گئی. جوانی تو ہاتھوں سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ، ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اس بڑھاپے میں ہو، اور اب آپ جب ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کہیں میں اب کیا لے کے جا رہا ہوں اللہ کے پاس. تو یہی ہے کہ یہی وقت ہے. تو جس ٹائم میں بھی گلہ کر رہا تھا، شکوے کر رہا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ خواہشیں ٹوٹنے کا اور اس غم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایک خواہش ایسی ڈیولپ کر لی جائے جو باقی تمام خواہشات پہ بازی لے جائے، لیکن وہ خواہش ٹھہرنے کی نہ ہو، جانے کی ہو. فکر آخرت تمہیں دنیا کی ہر فکر سے آزاد. صحیح بات. جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا وہ تب نہیں ڈرے گا جب دیکھے گا.